تو کتنے بن گئی 70. چلو ایک رونگے کا بھی دے دیں. پہلے زمانے جھونگے نہ رونگا بھی ہوتا. سبھی دنوں ایک ساتھ جھونگے کا دکھتا تو ایک سال دکھتا. پھر کتنی بنی مولوی 74 سے دے دینا پڑا. پھر سچا نکلا تو گھوڑا. پھر کوئی سچی ہو تو جھوٹی. ہمیشہ کہتا ہے جو اپنے کوئی میں جھوٹا نکلے گا تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی. میرا ساتھ اور جھوٹ نکلا تو میری پیش گوئیاں نے تعلیم دیجیے دیکھ لیا کرے. ایک بھی جھوٹی ہوگی تو میرے پاس جھوٹا ہو گیا یا نہیں. اب قادیانی نے زور لگایا اس کی پیش گوئی کو سچا بنائے. موت کی تاریخ تو بدل نہیں سکتے تھے. 26 مئی 1908 نہیں بنا. 45 کو پیچھے کرنے لگے. مرزا رسول کا میری پیدائش 1839. مرزا بشیر الدین محمود آیا اس نے کی کتاب سیرت مسیح موعود. اس نے لکھا کہ حضرت کی پیدائش جو ہے 1835 یا 35 یا 2 سال جان ماری تھی. لیکن کام بولی نہ بنی. اگر 77 سے جنیا ہو گئے 37 کی عمر بنی کتنی 73. پھر آیا اس کا دوسرا بیٹا بشیر احمد خان نے اس نے سیرت الواد یہ سیرت اس نے لکھا کہ حضرت کی پیدائش جو ہے 1835 میں ہوئی ہے 12 فروری کو. 1835 12 پتا نہیں پکا تو فروری کا مہینہ تو نہیں ملا پائی. 12 فروری اس کو بنائے ان کے 35 فروری ہو گئے 26 مئی 1908 میں مریا ہوئے تو کتنے سال بنے لاؤ صاحب کوئی ذاتی بیٹھا ہوئی نہ اور 35 ہو نا 36 کتنے 73 بنے. کچھ مہینے اٹھتے کتنے 12 فروری ہے نا 74 نہیں بنے. اس میں کہاں چلے آپ بڑا کرنا ہمارے یہاں اس نے 2 سال کو پیچھے رہ گیا دونوں اور تاریخ بھی ڈھونڈ لی 12 فروری. لیکن پھر بھی پیش ہوئی سچی 74 سے آگا چلے گا. پھر کم از کم 74 کو 2 دن سے گھنٹہ بول رہی آدمی ہے 74 کو ہم 76 سے ایک بار کر گیا نا. لیکن ابھی تو یہ 74 بھی پورے. پھر آیا اس کا مرید محمد علی لاہوری. اس نے لکھی کتاب مجدد اعظم. اس نے لکھا سب سے بڑا لکھا میری تحریر ہے کہ حضرت کی پیدائش 1833 میں ہوئی ہے. 1800 بڑھ گیا اور 74 بڑھ گیا کہ نہیں. پھر ایک اور مرید آیا اس نے چھوٹا سا رسالہ لکھا. اس نے کہا نہیں حضرت کی پیدائش جو ہے صحیح تحقیق ہے کہ 1830 میں ہوئی ہے. 1800 اور میں پوچھ رہا ہوں مرزا کتنی باری زمین آئے وہ والا نا 1839 یا 40 میں جمیا. ایک پتر لکھتا 70 میں جمیا. دوسرا لکھتا 80 میں جمیا. ایک مرید لکھتا 33 میں جمیا. ایک آتا 30 میں جمیا. تو پہلے یہ فیصلہ کرو کہ مرزا پیدا کتنی مرتبہ ہوا. نمبر 2 تم نے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. یہ تمام جو آپ نے تاریخیں بتائی اس کے مسئلے کے بعد پیچھے ہٹائی ہیں. یہ صاف دلالت کرتی ہے کہ یہ جو بھی ہے اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کی طریقوں کو سچا بنانے کے لیے تم نے یہ پیچھے اس کی بتائی کی ہے. اصل تاریخ وہ ہے جو اس نے خود اپنی کتاب البریہ لی ہے. کتاب البریہ سوا 146 اس حاصل میں لکھا کہ میری پیدائش 1839 یہاں سچی لکھ دی. کہتا ہے اگر میرا خرچہ جھوٹ دیکھو تو میری پیشوں کو دیکھو. اگر میری پیشوں سچی تو میں سچا جھوٹ دیکھا دیتا. ہم کتنے پیشوں کو دیکھتے جھوٹی. میں چاہتا ہوں اگر اس کی 100 پیشوں میں 99 سچی ہو ایک جھوٹی ہو تو بھی. لیکن آپ یقین کیجیے کہ میرے دیکھیے ایک پیشوں کی سچی نہیں. ہمارے نبی کی ایک پہ کوئی چھٹی نہیں. ہم ڈنڈے کی چوٹ سے دنیا کو چیلنج کرتے ہیں. ہمارے نبی کی کوئی دشمن یہودی عیسائی ایک پہ کوئی دکھائے جو پوری نہ ہوئی ہو. اور میرا چیلنج ہے میرے کو ایک پہ کوئی ایسی نہیں جو پوری ہوئی ہو. سب جھوٹی. شرط یہ ہے کہ جو پیش گوئیوں اس نے دشمنوں کے مقابلے میں کی ہیں جن پیش گوئیوں کو اس نے اپنی صداقت کا نشان لگایا ہے کہ اگر یہ میری پیش گوئی سچی تو میں سچا ہے جھوٹی تو میں جھوٹا. ان میں ایک بھی سچی نہیں سب جھوٹی. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کو مرزا قادیانی کے کرتاب اور جھوٹے ہونے کی پیش کی ہیں. آپ ان میں سے بحث کریں اس کی پیشگوئیوں پر اس کے جھوٹوں پر اس کی گالیوں پر. اچھا اس کی کتاب ہے مباحث الرحمان. اس سے کہتا ہے فما رزقت وقد سبونی بكل سب فما رزقت جوابهم 67
میں نے کسی کو جوابی گالی دی، اب اس کی چند گالیاں سن لیں. اگر اس کی چند گالیاں آپ بیان کریں تو اس سے دو باتیں ثابت ہوں گی. ایک اس کا جھوٹ، وہ کہتا میں نے گالی نہیں دی. اگر گالی ثابت ہو جائے تو کیا ثابت ہوگا؟ اور دوسرا یہ ثابت ہوگا مرزا کہتا ہے پتھر ایک بد سے وہ ہے جو بدزبان ہے، جس میں یہ نجاست بیت الخلا یہی ہے. جو بدزبان ہو وہ سب بدوں سے بڑا بد ہے، سب بدوں سے بڑا. اور ان لوگوں کا کہتا ہے گالیاں سن کے دعا دو، بات دو، کام دو کہ بھائی کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ ان کے ساتھ. کوئی پر گالی کا جیسے دعائیں بھی ہو تو مرزا دعائیں سلام تھا. مولانا صاحب اللہ ہوئے لدھیانے کے لو مسلم، ان کا نام لے کر کہتا ہے عربی میں گالیاں دیتا ہے، ان کو شعر ہو کہتا ہے وَمِنَ اللِّحَامِ أَرَارُ جَيْلًا فَاتِقًا غَوْلًا لَعِينًا لُطْفَةَ الصُّبْحَاءِ شِفٌ خَبِيثٌ مُفْسِدٌ وَمُزَبِّرٌ نَحْسٌ يُسَمَّى السَّعْدُ فِي الْجُهَلَاءِ آلَيْتَنِي خُبْثًا فَلَسْتُ بِصَادِقٍ إِن لَمْ تَمُتْ بِالْخِزْيِ يَا ابْنَ بَغَائِ. یا ابن بغائی ابن بغا کنجری کا بیٹا ایک ایکڑ مزدار ہے کہ نہیں. وَمِنَ اللِّحَامِ أَرَارُ جَيْلًا فَاتِقًا، ایک کمینہ آدمی دیکھتا ہوں، فارغ شخص خبیث مفسد و مزمر، بدبو ہے، خبیث ہے، جھوٹ بولنے والا ہے اور جھوٹا ملعون ہے. کہتا ہے لطفہ ہے، سفیہ بے وقوفوں کا لطفہ ہے، کنجری کا بیٹا ہے. یہ کہانی ہے کہ کوئی بولو تو صحیح. کوئی وہاں کو کہتا ہے اے بدذات فرقہ مولویان، تم کب تک آپ کو چھپاؤ گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہودیانہ خبرت کو چھوڑو گے؟ اے ظالم مولویو، تم پر افسوس کہ تم نے جس بےایمانی کا پیالہ پیا وہی عوام کا عوام کو پلایا. یہ انجام یاد ہم سب ہوگی پلیت ہے. ابھی بدزبانی ہے کہ اگر کوئی مرزائی کہے بدزبانی نہیں تو تم کہو چلو ہم اور ایک جگہ مرزائی لگا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اے بدذات فرقہ مرزائیان، تم کب تک آپ کو چھپاؤ گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہودیانہ خبرت کو چھوڑو گے؟ اے ظالم مرزائیو، تم پر افسوس کہ تم نے جس بےایمانی کا پیالہ پیا وہی عوام کا نام کو ملایا. اگر ہم یہ کہیں گے تو کہنے کی بند ہوگا. میرا کہتا ہے اے مردار خور مولویو اور گندی روحو، یہ بات زبان کیوں ہے؟ اے مردار خور مولویو، اگر ہم کہتے ہیں اے مردار خور مرزائیو اور گندی روحو، پھر مرزائی کو چلو. مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر کے لکھتا ہے ایمان 9 علماء کا ذکر کرتا ہے اور آخرهم الشیطان الاعمى الشیطان الاعمى والغول الاغمى يقال له رشید الجنجوی وهو شقی كالامروی ومن الملعونین. یہ بدزبانی ہے کہ کوئی نہ. اور میرا کیا کہتا ہے بدتر ہر ایک بد سے وہ ہے جو بد اپنے ہی طور سے مطابق بدتر بنیا کہ نہ بنیا، تو گھنٹہ بد بنیا یا نہ بنیا، سارے بدا تو گھنٹہ بد بدتر ہر ایک بد سے وہ ہے جو بد زبان ہے. اب آپ کسی جج کے پاس اس کی یہ عبادت لے کر جائیں اور اس سے پوچھیں آپ ایسا کہتے یہ بد زبانی ہے یا نہیں؟ اگر وہ کہتے بد زبانی ہے تو میرا کیا ثابت ہوگا؟ جھوٹا بھی اور بدتر بھی گھنٹہ بد سارے بدا تو گھنٹہ. یہ جو آپ کو میں کہا وہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان سے میرے نہیں مانتے، میری کتابیں نہیں پڑھتے، وہ کنجریوں کی اولاد ہے، بد زبانی ہے کوئی. ان کانو خنازیر الفلاح والنساء من دون ان اکرموا، کہتا ہے میرے مخالف جنگلوں کے خنزیر اور ان کی عورتیں کوٹیوں سے بڑھ گئی. تجھے میرے مخالف ہو یا موافق؟ تمہیں سارے خنزیر، تمہیں سارے میرے فرضے کے مطابق شیطانی عورت کا کوٹیاں سے بد زبانی ہے کہ کوئی نہ بولو تو صحیح. میرا بدتر بنیا یا نہیں؟ میرا کہتا ہے گالی دینا بدزبانی طریقے شرافت نہیں. اگر یہ بدزبانی ہے تو میرا شریف انسان بنا. اچھا ان کا بھی تو اور کرو. میرے مقابل جنرل خنزیر سے اور کہانیاں ٹوٹیاں بھائی خنزیر سے کچھ کا بھی جوڑ ہے. خنزیر سے گالا بھی خنزیر نہیں ہوگی یا کچھ خنزیر سے گالا بھی خنزیر نہیں تو کچھ سے گالا لا یا خنزیر یہ جوڑ کے میں جڑا ہے مال خنزیر سے اور میں کہنا شہر میں دنیا انہیں جوڑ جوڑتا ہو بنا کے مال خنزیر سے اور کچھ. اب اگر ہمیں خنزیر سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ اور اگر نکالی نہیں تو ہم کہتے ہیں ایک گالی تو اور ہم مرزے کو دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں تمام مرزے خنزیر اور سب کچھ یہاں مرزے کو چھوڑا جائے گا دعا کا دیں گے بازوانی کریے تو مرزے تو کبھی بازوانی کی تھی. ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ اس کی گالیاں پر زبانیاں پیش کریں گے یہ چند ایک نمونے اس سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ شریف انسان اور جھوٹا ہے. وہ کہتا ہے گالی نہیں دیا اگر یہ گالی نہیں تو کیا ہے
ختم کر دیتا ہوں. میں اس زمانے میں پہلے زمانے میں جب نئی جگہ پر جاتا تھا پہلے دفعہ تقریر کرتا تھا تو میں تقریر سٹار کرتا تھا یہاں سے بھائی میں پہلی دفعہ آیا ہوں, آپ مجھ سے واقف نہیں ہیں, لیکن میرے متعلق قادیانیوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے, یہ بدزبان ہے, یہ گالیاں دیتا ہے, حالانکہ میں کوئی گالی نہیں دیتا, میں کوئی بدزبان نہیں, میرا قصور یہ ہے کہ میں صرف گالی نہیں لاتا, میری گالیاں یہ اس طریقے سے ترجمان کا کرنے شروع کرتا ہے اور پھر میں رشتہ نہیں شروع کر دیتا کہ دادی کا چاہیے. یہ جگہ ہم گئے وہ مردیوں کا پنڈ تھا, بہت کہتی ہے چھوٹی سی مسلمانوں کی مردیوں کی کریں سارے مردی مار پر شاید نئی تقریر تھی تو مردی آس پاس گھروں پر چل کر بیٹھ کے ڈانگا لنگوریاں لے کے بیٹھ جی تو تقریر کا حملے کا پروگرام بنایا تھا اور گولیوں پر سبوت سے اور ڈانگیں ٹانگیں لے کر وہ گئے. خدا نے مجھے بتایا ہم نے عورت سے بیٹھے تھے وہ کا جو عام وقت اور ہمیں اتفاق کی کسی عورت سے نہ چلے بچے. جب میں نے مرزے کی گاڑی شروع کی نا تو مجھے یہ بکواس کی یہ گاڑی کی یہ دی لوگوں نے وہاں سے اوپر مجھے وہ ڈر کے بیٹھے کہتے مولوی صاحب قرآن پاک سے حدیث پاک دور دور آیا قرآن سے حدیث سنے کا تو گاڑی نو پہ گاڑی نو لگ گیا قرآن سنا تو حدیث سنا تو میں لوگ سے بولی کہ گاڑی نہ چنانچہ میں نے کہا کہ بھائی آپ ناراض نہ ہو, میں تو قرآن سنا رہا ہوں اور حدیث سنا رہا ہوں. تو نے کہا تو کون نہیں سنائیں گا, میں نے کہا نہیں میں تو حدیث اور قرآن سنا رہا ہوں. کہتے میں نے کہا مرزا صاحب نہیں لے اس میں یہ مرزا کی بھائی ہے نا جو کتاب سے آگے جا کے دی جانی یہاں آیا نہیں تو مرزا قادیانی اس نے لکھتا ماں آنا اللہ کل قرآن میں خود قرآن کی طرح میں خود قرآن کی. تو میں نے کہا جب میں مرزا کی عبادت پڑھ رہا ہوں تو مرزا کہتا میں قرآن ہوں تو پورا میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میں اپنی بات کو نہیں پڑھ. اور دوسری بات ہے آپ مرزا کو نبی مانتے ہیں کیا نہیں قاضی مانتے ہیں. میں نے کہا نبی کی بات عجیب ہوتی ہے, یہ جو میں مرزا کی باتیں پڑھ رہا ہوں یہ تو اس کی ساری عجیب تھی. تو بھائی نبی کی بات عجیب ہوتی ہے یا نہیں, جب وہ مرزا کو نبی مانتے ہیں تو جو میں اس کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں باتیں پڑھ رہا ہوں گالیاں ہیں یا جو کچھ ہے تو اسی کی باتیں نا تو پھر یہ حدیثیں ہوئی ہیں گالیاں ہوئی. میں نے کہا یہ گالیاں نہیں ہے میرے لیے حدیثیں ہیں اور مرزا خود قرآن کی طرح قرآن پڑھ رہا. تو بہرحال مرزا قادیانی کی تعریف و شرافت کے کچھ نمونے کچھ گالیاں یہ اس کی سیرت کا کچھ نمونہ آ گیا. جب آخری موضوع طے کر لیں کہ ہم بات کریں گے مرزا کی سیرت پر تو انشاءاللہ اس موضوع پر وہ آپ کے ساتھ 10 منٹ میں کر لیں. اما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم, آج ہم دوسرا موضوع شروع کرنے والے ہیں حیات عیسیٰ علیہ السلام. کل جو کچھ آپ کو بیان کیا گیا ہے اس میں سب سے اہم بات تھی کہ 3 موضوعات جو مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان جن موضوعات پر بحث ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے مناظرہ ہوتا ہے اس میں کون سا موضوع اختیار کرنا چاہیے. تو کل کے سبق کا عنوان کا تعین موضوع کا متعین کرنا یہ ایک مستقل مناظرہ ہے. تو آپ کو یہ سمجھایا بتایا گیا ہے کہ قادیانی کی کوشش کرتے ہیں وفات مسیح پر یا اجراء نبوت پر. ہماری کوشش ہے کہ ہم مرزا قادیانی کی سیرت و کیریکٹر پر بحث کریں, اس کے فلسفیوں پر بحث کریں کہ وہ سچا ہے یا جھوٹ. اس پر آپ کو دلائل یہ ہے کہ یہ موضوع کیوں اختیار کیا جائے, کیسے اختیار کیا جائے, کیوں اختیار کیا جائے اور کیسے اختیار کیا جائے. یہ میں نے آپ کو دلائل دی ہے کہ کیوں اختیار کیا جائے اور پھر کیسے اختیار کیا جائے. اس کی ایک آپ کو گر بھی بتایا ہے, گر بھی بتایا نہیں بتایا. اور اس مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کے
2-3 دلائل بھی آپ کو دیے، اس کا ایک جھوٹ چوتھے صحیح والا وہ بھی سمجھایا آپ کو، اور اس کی 1-2 جھوٹی پیشگوئیاں بھی بتلائی ہیں، اور اس کی گاڑیوں کے چند نمونے بھی بتلائے ہیں، اور مرزا قادیانی کی وہی بھی بتلائی ہے کہ جو اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے کہ وہ وہی کئی زبانوں میں ہے، اگر وہ رحمان کی نہیں ہوتی تو ایک ہی زبان میں ہوتی، تو گویا 3-4 دلائل آپ کے سامنے اس کے جھوٹے ہونے کے آ گئے۔ اب ہم دوسرا موضوع شروع کرنے سے قبل اس کے جھوٹے ہونے کی ایک آخری دلیل جو ہے وہ بھی میرا دل ہے کہ وہ میں پیش کر، یعنی کہ دوسرا موضوع شروع کرنے سے قبل سارے کچھ اور آ بھی جائیں گے، بدھو لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں عقل کے اندھے، انہیں پتا نہیں ہے کہ یہ کتنی قیمتی باتیں ہیں، یہ آپ کو 20 سال میں ٹکرے مارتے ہیں تو حاصل نہیں ہوگی جو باتیں ہم بتائیں۔ ہم نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے جنہوں نے ساری زندگی لگائی، اور پھر اب ہم نے بھی اپنی ساری زندگی لگائی۔ 52 میں نے تیاری کی تھی اپنے استادوں سے، 52 سے آپ ہو گیا 86، تو کتنے سال ہو گئے؟ 34 سال۔ جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی پیدا ہوئے تھے آج 34 سال پہلے، تو ہم اس وقت سے کام کر رہے ہیں، تو 34 سال تو مجھے اس میدان میں کام کرتے ہو گئے، تو یہ باتیں آپ کو نہیں ملے گی، 20 سال چکرے مارتے رہو گے تو نہیں ملے گی۔ جو ہم اپنا تجربہ آپ کو بتاتے ہیں یا ہمارے استادوں کا تجربہ ہے، دونوں تمہیں قدر نہیں ہے، نہ قدرے ہو، سوئے پڑے ہیں، بیٹھے ہیں، گپے مار رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے، اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو دوسرا موضوع آج شروع کرنا ہے وہ نہایت ہی ضروری اور اہم ہے۔ جو معلوم ہے گیا بس ہے وہ معلوم، تو اس سے قبل آپ کو مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی ایک اور دلیل سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ وہ بدھو بھی آ جائے کچھ اور، ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیکن جو سو رہے ہوں گے وہ تو یہ ہماری بات کے لیے سو رہے ہوں گے، ہم